سبحانه في كتابه المبين ومحكمه المتين وهو أصدق الصادقين صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بلندتر صلوات. سامعین محترم، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 105 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ مدینے کے یہودیوں کو مخاطب ہو کر فرما رہا ہے، اے مدینے کے یہودیوں، یاد کرو اس دن کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہاری تلواریں ایک دوسرے کے خلاف تھیں۔ اس وقت ہم نے ایک نعمت کو اتارا جس نے آ کر تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ جنہیں اوٹ والوں فیصلہ آپ کرو گے کہ اس نعمت کا نام کیا ہے۔ اس نعمت کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ مالک جب محمد مصطفیٰ نعمت ہے، کیا محمد مصطفیٰ کے سوا کوئی اور بھی نعمت ہے؟ کہا پڑھ سورہ بقرہ آیت نمبر 231 وَاذْكُرْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ۔ اللہ فرما رہا ہے، اے میرے حبیب، جو ہم نے تم پر کتاب اتاری ہے وہ بھی نعمت ہے۔ تو قرآن کی زبان میں دو نعمتیں، محمد نعمت، قرآن نعمت۔ مالک کیا ان دو نعمتوں کے سوا کوئی اور بھی نعمت ہے؟ کہا پڑھ سورہ بقرہ وَلْيُتِمَّ نِعْمَتِهِ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے، جو ہم نے کعبہ کو قبلہ بنایا اس وقت ہم نے ساری نعمتوں کو تمام کر دیا، تو فیصلہ ہوا کعبہ بھی نعمت۔ تو قرآن کی زبان میں تین نعمتیں، محمد نعمت، قرآن نعمت، کعبہ نعمت۔ مالک کیا ان تین نعمتوں کے سوا کوئی اور بھی نعمت ہے؟ کہا دیکھ غدیر کے میدان کی طرف جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا ہاتھ بلند کیا تو آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ نے فرمایا آج ہم نے سارا دین مکمل کر دیا۔ تو فیصلہ ہوا امامت میں نعمت۔ تو قرآن کی زبان میں چار نعمتیں، محمد نعمت، قرآن نعمت، کعبہ نعمت اور امامت نعمت۔ اب مسلمان 5 نمازوں میں کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان کا ہے جن کے پاس یہ 4 نعمتیں ہوں گی۔ مالک یہ 4 نعمتیں ہوں گی کس کے پاس؟ کہا دیکھ ابو طالب کے گھر کی طرف، قرآن ابو طالب کے گھر اتاروں گا، محمد کو ابو طالب کے زانوں پالوں گا، امامت کو ابو طالب کی نسل میں چلاؤں گا اور ابو طالب کے بیٹے کو کعبہ میں اتاروں گا۔ اب سامعین محترم، آپ کو آیت الکرسی تو یاد ہوگی نا؟ آیت الکرسی کا آخری حصہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ ولی الذین، اللہ ولی الذین ان لوگوں کا ولی ہے، آمن جو ایمان لے آئے، جو ایمان لے آئے ان کے ولی ہیں اللہ۔ اب آگے اللہ فرما رہا ہے من الظلمات الی النور، ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو فیصلہ ہوا، اللہ فرما رہا ہے ہم مومنوں کے ولی ہیں، ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتے ہیں۔ ظلمتن ایک اندھیرا، واحد کا سیگا، ظلمتین تسنیہ کا سیگا 2 اندھیرے، ظلماتن جمع کا سیگا کم از کم 3 اندھیروں سے نکال کر چوتھے نور کی طرف لے جاتے ہیں۔ پوری توجہ میری طرف، 3 اندھیرے ہیں کیا؟ پہلا اندھیرا مشرک اندھیرا، دوسرا اندھیرا کفار کا اندھیرا،
تیسرا اندھیرا منافق اندھیرا. اب اگر مشرک کو بھگانا ہے تو کہو لا الہ الا اللہ. اب اگر کفار کو بھگانا ہے تو کہو محمد رسول اللہ. اب اگر منافق کو بھگانا ہے تو کہنا پڑے گا علی ولی اللہ.